الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس دنیا میں میرا اور آپ کا آنا اپنے ارادے سے نہیں ہے، اور سچ یہ ہے کہ یہاں سے جانا بھی ہمارے ارادے سے نہیں ہے. یہاں آئے بھی اللہ کی چاہت سے، اور یہاں سے جائیں گے بھی اللہ کی مرضی سے. نہ اس دنیا کے آنے میں ہمارا اختیار چلتا ہے، نہ اس دنیا کے سے جانے میں ہمارا اختیار چلتا ہے. درمیان کے اس موسم میں سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نعمتیں بھی اسی موسم کی ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اللہ کی نعمت استعمال نہ کر رہے ہوں. کوئی ایک نعمت بھی زندگی سے چلی جائے تو زندگی ادھوری لگنے لگتی ہے. سر سے لے کر پاؤں تک میرے دائیں اور بائیں اطراف میں ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. تو دنیا میں آئے بھی اللہ کے چاہنے سے، جائیں گے بھی اللہ کے چاہنے سے. درمیان کے موسم کی ساری نعمتیں بھی اسی اللہ کی. تو پھر اس اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بتائے کہ اس انسان کی دنیا میں کامیابی کیا ہے. اسے یہ حق ہے کہ جب آنا بھی ہمارا اختیار سے نہیں، جانا بھی اختیار سے نہیں، نعمتوں کا مل جانا، چھن جانا ہمارے اختیار میں نہیں، تو کامیابی کو طے کرنا بھی تو ہمارے اختیار میں نہیں. کامیابی بھی وہی کامیابی ہوگی جو اللہ بتلائے گا. حقیقی کامیابی وہی ہے جسے اللہ کامیابی کہے. ورنہ ظاہر ہے آپ اپنے بچے کا نام قارون نہیں رکھتے، دولت تو اس کے پاس بہت تھی. آپ اپنے بچے کا نام حامان نہیں رکھتے، وزارت تو بڑی شاندار تھی اس کے پاس. آپ اپنے بچے کا نام فرعون تو نہیں رکھتے، سلطنت تو بہت بڑھیا تھی اس کے پاس. اپنے بچے کا نام کوئی ابو لہب نہیں رکھتے، اس لیے کہ بڑا حسین تھا. آپ اپنے بچوں کا نام بلال کیوں رکھتے ہیں، خبیب اور عمار کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں وہ کامیابی ملی ہے جسے اللہ کامیابی کہتے ہیں. انہیں وہ کامیابی ملی جس کامیابی کے ساتھ عزتیں سدا رہتی ہیں، جس کامیابی کے ساتھ عزتیں سدا رہتی ہیں. دولت کا مل جانے کا نام کامیابی نہیں، ورنہ تو قارون کامیاب ہوتا. وزارت، عہدے، منصب کا مل جانے کا نام کامیابی نہیں، ورنہ تو حامان کامیاب ہوتا. اقتدار اور سلطنت کا مل جانا کامیابی نہیں، ورنہ تو فرعون کامیاب ہوتا. باغات اور جاگیریں مل جانے کا نام کامیابی نہیں، ورنہ تو ولید بن مغیرہ کامیاب ہوتا. کامیابی کوئی اور چیز ہے جسے اللہ بتلاتا. اللہ بتاتا. تو میرے عزیزو، ایک انسان کی اس دنیا میں کامیابی یہی ہے
کہ اپنی زندگی کا سرمایہ وقت اور زندگی کی شکل میں لگائے اور اللہ کی رضا حاصل کرے. اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ وقت کی شکل میں، عمر کی شکل میں جو لگا رہا ہے، اس کے عوض میں اللہ کی رضا حاصل کرے کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ کامیابی، جسے یہ مل گیا حقیقت میں کامیاب ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں جائے چاہے وہ کوٹھی میں رہے، چاہے وہ بسترے پہ بیمار پڑا رہے چاہے وہ صحیح صحت مند ہو، اگر وہ اس کی وقت کی اس گھڑی، اس وقت اور عمر کے اس سرمایہ سے اسے اللہ مل رہا ہے، اللہ کی رضا مل رہی ہے، وہ کامیاب ہے. صحت کا ہونا بھی کامیابی نہیں، دولت کا ملنا بھی کامیابی نہیں، اقتدار کا ملنا بھی کامیابی نہیں، خوشحالی کا ملنا بھی کامیابی نہیں. کامیابی تو یہ ہے کہ اس زندگی کے یہ اوقات جو لگ رہے ہیں، جو سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی رضا مل جائے. یہ مل جانا، اس لیے مسلمان اپنے اس قیمتی سرمایہ کو پھونک پھونک کے استعمال کرتا ہے، پھونک پھونک کے استعمال کرتا ہے کہ میرا زندگی کا وقت جا رہا ہے، زندگی کا سرمایہ جا رہا ہے، کیا کمایا میں نے، کتنی کمائی ہوئی ہے. کچھ گھڑیاں اللہ نے ایسی امت کے لیے رکھ دی ہیں کہ اس سرمایہ، کچھ گھڑیاں اللہ نے اس امت کے لیے ایسی رکھ دی ہیں کہ وہ تھوڑے وقت میں بہت کمائی کر سکتا ہے. کچھ گھڑیاں اللہ نے اس امت کے لیے ایسی رکھ دی کہ تھوڑے وقت کے اندر تھوڑا وقت لگایا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ کی رضا بہت ملتی ہے، کمائی بہت ہو جاتی ہے. اس میں ایک رمضان ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عشرہ ذی الحجہ ہے، عشرہ ذی الحجہ ہے، کہ اس کا ایک دن کا روزہ ایسا ہے جیسے سال بھر کے روزے رکھے، اور ایک عرفہ کا روزہ ایسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے ایک سال پچھلے اور ایک سال آگے والے کے گناہ معاف کر دے گا. اور اس کی ایک ایک رات کی عبادت اتنی قیمتی ہے جیسے شب قدر کی عبادت ہے. ہاں میرے عزیزو، جو اپنی زندگی کامیابی سمجھتے ہیں ان کے لیے تو یہ وقت بہت قیمتی ہے. جو اپنی زندگی کی کامیابی سمجھتے ہیں کامیابی ہے کیا، وہ تو ان گھڑیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں سیزن آ گیا، کمائی کا موسم آ گیا، بڑی کمائی کیا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو بڑے نوازنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. کچھ خوش نصیب تو وہ ہیں جو بیت اللہ میں جا کر اور بیت اللہ کی وردی پہن کر اللہ سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہیں. کچھ تو وہ ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو محروم نہیں رکھنا چاہتا. دور میں رہنے والے، اطراف عالم میں رہنے والے مسلمانوں سے کہا تھوڑی سی تم بھی ان کی مشابہت اختیار کر لو کہ عشرہ ذی الحجہ جب اس کا آغاز ہو تو اس سے پہلے اپنے بال کٹوا لو، اپنے ناخن کٹوا لو. اس عشرے کے اندر نہ کٹوانا، بال نہ کٹوانا، ناخن نہ کٹوانا جب تک کہ قربانی نہ کر لو، تاکہ تمہاری تھوڑی سی مشابہت میرے ان محبوب بندوں کے ساتھ ہو جائے جو رحمت ان پہ آ رہی ہے، تم اس سے محروم نہ ہو. نوازنے کے بہانے ہیں اللہ کہ کوئی بھی اس عشرہ ذی الحجہ کی رحمتوں سے محروم نہ رہے.
کہ وہاں جو اللہ برسا رہا اپنی رحمت کی بارش، اگر اطراف میں عالم میں رہنے والے مسلمان اپنی کچھ مشابہت ان جیسی بنا لیں تو اللہ انہیں بھی نواز دے گا۔ تو یہ موسم میرے عزیزو اہل ایمان کے لیے ایک سیزن کا موسم ہے، سیزن کا موسم ہے کہ اس میں کمائی بہت ہوتی ہے۔ اس میں دو عبادتیں خاص ہیں جو صرف انہی دنوں کے اندر ادا کی جا سکتی ہیں۔ ایک حج کی عبادت ہے اور دوسری قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی اللہ کے قرب سے ایسی چیز جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل پسندیدہ نہیں، سب سے محبوب عمل یہی ہے۔ جو جس قدر اللہ کے خاطر خون بہائے گا اسے اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا، جس قدر خون بہائے گا۔ یہ بھی عجیب عبادت ہے۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، اور یہ عبادت صرف اسی موسم میں ہے۔ نفل تو آپ سارے سال پڑھ سکتے ہیں، نفلی روزے سارے سال رکھ سکتے ہیں، عمرے سارے سال کر سکتے ہیں، لیکن یہ عبادت اسی موسم میں ہے۔ جو جتنا قربانی کرے گا اتنا اللہ کا قرب پائے گا، اور برضائے رغبت خوشی کے ساتھ۔ فلسفہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فلسفہ ہے یہی کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے بس۔ اس میں مالی مفادات نہیں دیکھے جاتے، حکمتیں نہیں دیکھی جاتی، مصلحتیں نہیں دیکھی جاتی۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اس سے اللہ کا قرب مل رہا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا کے لحاظ سے اس کا کیا نفع اور کیا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ جو قرب ان دنوں کے اندر قربانی سے مل سکتا ہے وہ کسی عمل سے نہیں مل سکتا۔ جو قرب ان دنوں میں قربانی سے مل سکتا ہے وہ کسی عمل سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے مسلمان اس موسم میں خوب قربانی کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ کمائی کا موسم آ رہا ہے کہ اس کے اندر ہماری عبادات میں اضافہ ہو جائے کہ ہاں واقعی ہم سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے وقت اور اپنی عمر کی اس دولت کی قدر ہے کہ اس سے کتنی کمائی ہو جائے، کہ کچھ راتوں کے عبادت میں اضافہ ہو، کچھ ان ایام میں روزوں کا اہتمام ہو جائے، اور قربانی کا خوب اہتمام ہو، خوب اہتمام۔ پھر ایک خاص عبادت ہے ان ایام میں تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق وہ 9ویں ذی الحجہ سے فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے اور 13 کی عصر تک۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے اسلام کی شوکت کا اظہار ہے کہ مسلمان اسے فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن اس زور سے پڑھیں کہ پوری مسجد گونج اٹھے۔ اسلام کی شوکت کا اظہار ان 5 دنوں میں اس زور سے پڑھیں کہ پوری مسجد گونج اٹھے۔ ہاں عورتیں بھی پڑھیں گی لیکن وہ آہستہ آواز میں، لیکن مردوں کے لیے یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہوتا ہے
ایسے زور سے اس کا اہتمام ہو. تو یہ خاص عبادت کا موسم ہے، خاص عبادت کا موسم، کہ ہر عمل میں کچھ اضافہ ہو جائے، کچھ اضافہ ہو جائے. اور پھر میرے عزیزو، ایک تو عبادت میں اضافہ ہو جائے، اور چونکہ یہ گھڑی بہت قیمتی ہے، یہ اوقات بہت قیمتی ہیں، اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہ رہا ہے، تو اللہ نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے کہ ان اوقات میں کہیں غفلت سے گناہ ہو جائے. اس سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جب بعض جگہ اللہ کے ہاں بہت مبارک ہیں اور بعض راتیں اللہ کے ہاں بہت مبارک ہیں اور بعض گھڑیاں اللہ کے ہاں بہت مبارک ہیں کہ جہاں عبادات کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہاں اس بات کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ کسی غفلت سے گناہ نہ ہونے پائے، گناہ نہ ہونے پائے. اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر پوری رات عبادت نہ کر پائے کوئی بات نہیں، تمام دنوں کے روزے نہ رکھ پائے کوئی بات نہیں، لیکن میرے عزیزو اس کی کسی قدر گنجائش نہیں کہ ان دنوں کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے. اللہ کی نافرمانی کتنی بد نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان مبارک گھڑیوں میں نوازنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کے گھر سے پھر ٹی وی اور موسیقی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اس کے گھر میں پھر بھی فجر کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اور پھر بھی اس کے گھر کے اندر عریانیت کے تماشے ہو رہے ہیں. کتنی بد نصیبی ہے اور کیسی بغاوت ہے اور کیسے اللہ کے مقابلے میں یہ جری ہو رہا ہے، اور کس قدر سرکشی ہے، یہ کس قدر سرکشی ہے کہ وہاں سے نوازشات کے فیصلے، رحمت کے فیصلے، معافی کے فیصلے، عطا کے فیصلے، اور اس طرف سے پھر بھی سرکشی بڑھتی چلی جا رہی. تو میرے عزیزو، اس موسم میں ہمارے طرف سے عبادات کا ذوق نظر آئے، عبادات کا شوق نظر آئے، لیکن آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس موسم میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کم از کم اللہ کی نافرمانی نہ ہو، فرائض اور واجبات میں کوتاہی نہ ہو، کوئی اللہ کا فرض حکم، واجب حکم ٹوٹے نہیں. یہ تو آخری درجہ ہے. اور اللہ نہ کرے اگر اس میں بھی کوتاہی ہوگی تو پھر خطرہ ہے کہیں محروم نہ ہو جائے، پھر خطرہ یہ ہے کہیں محروم نہ ہو جائے. تو یہ مبارک گھڑیاں آئی ہیں، اس کا اہتمام ہمارے گھروں میں نظر آئے کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، کہ اللہ اصل میں ہمیں نوازنا. ہماری عمریں تھوڑی ہیں، پہلی قوموں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی، لیکن پیارے نبی کے صدقے اللہ نے اس امت کو کچھ ایسی گھڑیاں دے دی، ایسی گھڑیاں دے دی کہ تھوڑے وقت میں اللہ بہت نواز دیتا ہے. پیارے نبی کے صدقے اس امت کو کچھ ایسی گھڑیاں مل گئیں، کچھ ایسے موسم مل گئے کہ اگر یہ ان کی قدر کر لیں تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، ان دنوں کے اندر جہاں ہم نے حجاج سے مشابہت اختیار کرنی ہے کہ اپنے ناخن اور بال پہلے سے صاف کر کے قربانی تک پھرنی کرنے، اور جہاں ہم نے کسی قدر نوافل کا اہتمام راتوں کو بڑھانا ہے، روزوں کا اہتمام دنوں میں اہتمام کرنا ہے، عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور جہاں کثرت کے ساتھ ہم نے قربانی کا اہتمام کرنا ہے، اور جہاں ہم نے تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا ہے، وہاں ہم نے اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے ان دنوں میں ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو،
ہمارے دفتروں میں، ہماری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو پھر اللہ کے رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ جو برکتیں اور رحمتیں ان مبارک گھڑیوں میں اللہ اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔